السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کو ایسی دعا سکھانے والا ہوں جو وتر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کا نام ہے دعائے قنوت۔ انشاءاللہ العزیز میں تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ آپ لوگوں کو آج سکھاؤں گا، اور آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں، دھیان کے ساتھ سنیں اور میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ دعائے قنوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ تو دیکھو، اکثر لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اللہم میں دیکھیں میم مشدد ہے، لم مشدد ہے، اور لام کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو لفظ اللہم کا لام جو ہے یہ پور پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم یہ دونوں، لفظ اللہ اور اللہم کا لام جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا۔ تو دیکھیں اس کو ہم کس طرح ادا کریں گے۔ میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہم غنہ ادا کریں گے۔ میم مشدد اور نون مشدد، یعنی میم کے اوپر شاد ہو اور نون کے اوپر شاد ہو، تو یہ غنہ کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں یہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ غنہ جو ہے ناک تک آواز لے جانے کو کہا جاتا ہے، یا ہم ناک تک آواز لے جائیں گے اس میں۔ تو صحیح طریقہ کون سا ہے؟ دیکھیں، اللہم اللہم ان میں دیکھیں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کی جاتی ہے، اور یہ یہاں الف مدہ ہے، الف ہے، الف خالی ہے، اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس میں ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے، اس طرح۔ اس کے بعد ہے نستعینک۔ تو نستعینک اکثر لوگ نستعینک پڑھتے ہیں، عین کو تو بالکل ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ حمزہ نہیں ہے، اس سے لوگ حمزہ بناتے ہیں عین سے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ عین ہے، عین پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم عین پڑھیں گے، اور عین بھی اسی طرح پڑھیں گے کہ یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اور سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ عین پر نیچے اس کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہ مدہ ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ تو کس طرح؟ نستعینک، نستعینک، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ونستغفرک، ونستغفرک، غین ہے، تا کو غین کے ساتھ ملائیں گے، تو اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ ونستغفرک، اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے ونستغفرک، ونستغفرک، اس طرح۔ آگے دیکھیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، یہ دو علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں، وَنُؤْمِنُ علیحدہ ہے اور بِكَ علیحدہ ہے۔ اکثر لوگ وَنُؤْمِنُ بِكَ کے ساتھ ملاتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اور یہاں حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، تو یہ بھی اکثر لوگ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ کون سا ہے؟ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي۔ اکثر لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ کاف کا مشدد جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، کاف کا جو شد ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ پڑھتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ۔ اور عَلَيْكَ میں یا لین نہیں پڑھتے ہیں، عَلَيْكَ پڑھتے ہیں، عَلَيْكَ۔ اور
ونسنی میں سا کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، ونسنی پڑھتے ہیں، سا سے وہ سین بناتے ہیں، تو سا کی جگہ سین نہ پڑھیں کیونکہ معنی میں پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے صحیح طریقے سے؟ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ، واو کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اکثر لوگ علیہ پڑھتے ہیں، علیہ کا ٹک نہیں ہے، ٹک طریقہ یہ ہے علیہ، لام یا زبر لی، علی، کاف زبر کا، علیہ، ونثنی، ونثنی، سا کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، سا میں سیڑھی کی آواز نہیں ہے، سین میں سیڑھی کی آواز پیدا ہوتی ہے، ونثنی یہ غلط ہے، ونثنی یہ ٹھیک ہے، سا کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے علیک الخیر، تو عام لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ علیک الخیر یہ پڑھتے ہیں، علیک الخیر پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ عین کو اپنی مخرج سے ادا کیا جائے اور یا لین کو اچھی طرح پڑھا جائے، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں، اور یہ خیر نہیں ہے، یہ خیر ہے، یہاں بھی یا لین ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے، تو یا لین کو اچھی طرح ادا کریں گے۔ تو علیک الخیر۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ را کو ہم نے ساکن کیا، را کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو را کا فتحہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم نے یہاں وقف کیا، ہم یہاں رک گئے ہیں، تو رکنے کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے، ٹھہرنے کی وجہ سے را کو ہم نے ساکن کیا، اور اگر ہم یہاں نہیں ٹھہرتے ہیں، آگے کلمے کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، تو را کا فتحہ بھی، را کا زبر بھی پڑھا جائے گا۔ تو میں دونوں طریقے آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ٹھیک طریقہ یہ ہے وقف، علیک الخیر، تو ہم نے یہاں وقف کیا، ہم ٹھہر گئے ہیں، علیک الخیر۔ اب وصل کا طریقہ بتاتا ہوں آگے بڑھنے کا، تو اس طرح پڑھیں گے علیک الخیر ونشکرک، تو را کا فتحہ پڑھا جائے گا اگر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ وَنَشْكُرُكَ پڑھتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ پڑھتے ہیں، نَكْفُرُكَ اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو را کے اوپر صرف پیش ہے، واو مدہ نہیں ہے، اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ صرف حرکت ہے، اور کاف میں جنبش پیدا نہیں کریں گے، یہ سٹیک والا کاف ہے، دو نقطہ قاف نہیں ہے، اس کو ہم باریک ادا کریں گے، اور اس کو ہم نون کو ہم صرف کاف کے ساتھ ملائیں گے، یعنی جو جنبش پیدا کرتے ہیں اکثر لوگ، وہ جنبش پیدا نہیں کریں گے، قلقلہ یہاں نہیں کریں گے، اور را کو بھی ہم جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ یہ صرف پیش ہے، حرکت ہے۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، تو یہاں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وَنَحْلَعُ پڑھتے ہیں، وَنَحْلَعُ، وَنَتْرُكُ پڑھتے ہیں، اور یہاں مَن يَفْجُرُكَ نہیں پڑھتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں اکثر لوگ، مَن يَفْجُرُكَ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو خا سے ہاں بناتے ہیں یا ہا بناتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور عین سے حمزہ بناتے ہیں، یہ عین ہے، حمزہ نہیں ہے، اور نون کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، اور را اور کاف کو ہم جلدی سے ادا کریں گے، وَنَتْرُكُ پڑھیں گے، اکثر لوگ وَنَتْرُكُ پڑھتے ہیں، وَنَتْرُكُ نہیں پڑھیں گے، وَنَتْرُكُ پڑھیں گے۔ یہاں نون کا یا میں ادغام کیا گیا ہے، نون یعنی یہاں نون سائلنٹ ہے، کیونکہ نون ساکن ہے اور اس سے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ شد ہے، مشدد ہے، اور نون سے پہلے والا حرف اس کے اوپر
حرکت ہے جو زبر ہے، تو درمیان میں نون ساکن آیا ہے تو نون ساکن کو ہم سائلنٹ کریں گے، اس کا ادغام کریں گے یا میں، اور فا ساکن ہے، فا کو ہم ساکن ادا کریں گے، اور یہاں کاف کا فتحہ جو ہے ہم نہیں پڑھا، کاف کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کیا ہے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، مَن يَفْجُرُكُ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے اللہم، وہ پہلی کی طرح ہے جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ ایاک، اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک پڑھتے ہیں، یا کا شد بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور یا اور نہ الف مد پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے یا کو، کیونکہ یہاں یہ الف مد ہے، یا الف خالی ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو الف مد کہا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اللہم ایاک، ایاک، اس طرح۔ نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی، یہاں بھی دیکھیں نعبدو میں غلطی عام لوگوں کی، نعبدو پڑھتے ہیں، نعبدو، دل میں وہ مدہ پیدا کرتے ہیں، دل کو کھینچتے ہیں اور عین کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہاں ولکا میں ولاکا پڑھتے ہیں، یا بس پڑھتے ہیں ولکا پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے بعد ہے نصلی، تو یہاں اکثر لوگ سین پڑھتے ہیں، نصلی پڑھتے ہیں، نصلی، تو سین نہیں ہے، صاد ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَنَسْجُدُ، اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَسْجُدُ پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، یہ سین کو علیحدہ ادا کرنا ہے اور جیم کو علیحدہ، اکثر لوگ سین کو جیم کے ساتھ ملاتے ہیں، وَنَسْجُدُ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور وَإِلَيْكَ میں یہ لین نہیں پڑھتے، وَإِلَيْكَ پڑھتے ہیں، اور نسعا میں کیا پڑھتا ہے؟ نستع اکثر لوگ پڑھتے ہیں، تا کا اضافت کرتے ہیں، اس میں تا اس میں اضافی ادا کرتے ہیں، تو یہاں تا نہیں ہے، نسعا ہے، اور عین کو بھی اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، نسعا پڑھتے ہیں، تو عین کو بھی ہم ادا کریں گے، اور عین کے اوپر کڑی زبر ہے جو ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ابھی دیکھیں صحیح کس طرح پڑھیں گے، صحیح طریقے سے اس طرح پڑھیں گے۔ نعبد نعبد ولک ولک نصلی ونسجد، دیکھیں ونسجد وإلیک نسعی، وإلیک نسعی، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک، یہاں بھی اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ونخفد پڑھتے ہیں، بعض لوگ ونحفد پڑھتے ہیں، اور ونرجو کو ونرجو پڑھتے ہیں، جیم و پہ جو نہیں پڑھتے ہیں، اور رحمتہ کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ رحمتہ کا پڑھتے ہیں، اور ونخشا کی جگہ اکثر لوگ ونحشا پڑھتے ہیں، اور عذاب کا جو ہے ذال جو ہے اس کو سختی سے ادا کرتے ہیں، عذاب کا پڑھتے ہیں، تو یہ ذال نہیں ہے، ذال ہے، نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، صفیر کی سیٹی کی آواز اس میں نہیں ہے، یعنی لوگ اکثر اس کو زا کی مانند ادا کرتے ہیں، یہ زا نہیں ہے، ذال ہے، نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس میں الف مد بھی ہے۔ تو دیکھیں ٹھیک طریقہ کون سا ہے، یہ دیکھیں وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، تو دیکھیں ان مشدد ہے، صرف ان کے اوپر شاد ہے غنہ ادا کی جاتی ہے،
اور اس میں الف مد نہیں ہے. اکثر لوگ انا پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، الف مد اس میں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے عذابک، اکثر لوگ پڑھتے ہیں عذابک، عذابک پڑھتے ہیں. اور بالکفار کی جگہ بالکل لوگ پڑھتے ہیں بالکل فارے ملک. اور بعض لوگ فا کا شد ادا نہیں کرتے ہیں، اور ملحق کے لام میں جو ہے وہ قلقلہ کرتے ہیں، ملحق پڑھتے ہیں. تو اس لام میں قلقلہ نہیں ہے، لام کو بغیر جنبش کے بغیر قلقلہ کے ہم ادا کریں گے. اور دو نقطہ قاف آخر میں آیا ہے، یہ اس کے اوپر تنوین ہے، تو تنوین کو وقف کی وجہ سے ہم نہیں پڑھیں گے، اس قاف کو ہم ساکن کریں گے، اور سکون کی وجہ سے ہم اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، جنبش دیں گے. میں بھی آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، وہ 5 ہیں، قاف طا با جیم اور دال. جب یہ 5 حروف ساکن ہو، چاہے درمیان میں آئے ہو چاہے آخر میں آئے ہو، تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے. قلقلہ جنبش کو کہتے ہیں، آواز کو ایک قسم کی جنبش دیں گے. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو صحیح طریقہ اس طرح پڑھیں گے، ان عذابک بالکفار ملحق، اس طرح پڑھیں گے. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ابھی دیکھیں، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، آپ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. تو ابھی دیکھیں اس کا ترجمہ سنیں. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، اور تیرا شکر کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کریں. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج کا سبق یہاں تک کافی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.